کہانیوں کا جہاز سمندر کے نیلی لہروں پر رواں دواں تھا۔ یہ جہاز اب ہندوستان کے ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا، وہی سرزمین جہاں وقت کبھی سونے کی چڑیا کی صورت پرواز کرتا تھا۔ جہاز کے کیپٹن ضیاء اپنی دوربین سے ساحل کا جائزہ لینے کے بعد اپنی نشست پر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر بولے، دوستو، ہم اس قدیم ہندوستان کے قریب پہنچ چکے ہیں جو ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کے میدان، قلعے اور فضائیں تاریخ کے انمول راز چھپائے ہوئے ہیں۔ آج میں تمہیں لے چلتا ہوں ایک سنہرے دور کی سیر پر، مغلوں کے دور میں۔ جہاز کے مسافر خاموشی سے ان کی بات سننے لگی اور یوں ایک نئی کہانی کا دروازہ کھل گیا۔ کیپٹن ضیاء نے کہانی کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کہیں ایک گاؤں میں ایک سادہ سا معصوم دھوبی رہتا تھا۔ وہ نہایت ایماندار مگر بے حد بھولا بھالا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا اس کا گدھا تھا، جو دن بھر اس کے کپڑوں کے گٹھر اٹھاتا اور دریاؤں، کھیتوں اور میدانوں میں اس کا ساتھ دیتا۔ دھوبی کی زندگی میں کوئی بڑی خواہش نہ تھی، سوائے اس کے کہ وہ سکون سے اپنا کام کرتا رہے۔ ایک دن جب دھوبی اپنے گدھے کے ساتھ کپڑے دھونے جا رہا تھا تو اس کا گزر ایک استاد کے مدرسے کی قریب سے ہوا۔ استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا اور غصے میں ایک شاگرد سے کہنے لگا، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں گدھے سے انسان بنایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ آگے کچھ دور چل کر دھوبی کے دماغ میں ایک حیرت انگیز خیال آیا۔ وہ چونک کر سوچنے لگا، اگر یہ استاد واقعی گدھوں کو انسان بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہ اپنے گدھے کو انسان بنوا لوں؟ وہ میرا بوجھ بھی بانٹ سکے گا اور میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اگلے دن اپنے گدھے کو لے کر استاد کے پاس پہنچا اور نہایت عاجزی سے گزارش کی، استاد جی، براہ کرم میرے گدھے کو بھی انسان بنا دیں۔ استاد پہلے تو حیران ہوا مگر فوراً سمجھ گیا کہ دھوبی سیدھا سادہ آدمی ہے اور آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل کچھ دنوں میں مکمل ہوگا۔ تم اپنا گدھا یہیں چھوڑ دو اور چند دن بعد آ جانا۔ دھوبی بہت خوش ہوا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ گدھا مدرسے میں باندھ کر چلا گیا۔ جب دھوبی کچھ دن بعد خوشی خوشی گدھے کو واپس لینے آیا تو مدرسے میں گدھا کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیرانی سے استاد کے پاس پہنچا اور بولا، استاد جی، میرا گدھا کہاں ہے؟ استاد سنجیدگی سے بولا، تمہارا گدھا؟ ارے بھائی، میں نے تو اسے انسان بنا دیا تھا۔ وہ اب بہت بڑا آدمی بن چکا ہے اور دلی شہر چلا گیا ہے۔ اب اس کا نام اکبرہ ہے۔ یہ سن کر دھوبی بہت خوش ہوا مگر ساتھ ہی حیران بھی۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اپنے گدھے یعنی اکبرہ سے ضرور ملنا چاہے گا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر دلی شہر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی گٹھری اٹھا کر لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دلی شہر پہنچ کر دھوبی بازار میں جا پہنچا اور ہر دکاندار، ہر راہگیر سے ایک ہی سوال پوچھنے لگا، بھائی، کیا تم اکبرہ کو جانتے ہو؟ وہ جو پہلے گدھا تھا اور اب انسان بن گیا ہے۔ بازار کے لوگ حیران ہوتے، کچھ ہنستے، کچھ اسے پاگل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ دھوبی صبح سے شام تک بازار میں گھومتا رہا لیکن اسے کوئی اکبرہ نہیں ملا۔ آخرکار ایک چالاک آدمی جو دھوبی کو صبح سے بازار میں پریشان دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آیا اور پوچھا، بھائی، تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ دھوبی نے پوری کہانی سنا دی۔ وہ آدمی فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایک نادان شخص ہے
اور اسے مزید بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے دھوبی سے کہا، ارے بھائی، تم نام غلط لے رہے ہو، وہ اکبرہ نہیں، اکبر ہے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ وہ سامنے جو محل ہے وہ اسی کا ہے۔ یہ سن کر دھوبی حیرت سے اچھل پڑا، سچ؟ میرا گدھا اتنا بڑا آدمی بن گیا، بادشاہ بن گیا؟ دھوبی سیدھا بادشاہ اکبر کے محل جا پہنچا۔ اس وقت دربار لگا ہوا تھا، وزراء، سپاہی اور درباری قطار میں بیٹھے تھے، اور بادشاہ تخت پر بیٹھا رعایا کی باتیں سن رہا تھا۔ دھوبی نے اپنے ہاتھ میں گدھے کی رسی پکڑی اور بادشاہ کی طرف ہاتھ بلند کر کے اشارے کرنے لگا، جیسے بادشاہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ بادشاہ نے ایک دو بار اس پر نظر ڈالی مگر نظر انداز کر دیا۔ جب دربار ختم ہوا تو اکبر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عجیب شخص کو اندر بلایا جائے۔ جب دھوبی بادشاہ کے دربار کے سامنے آیا تو اس نے جو پہلی بات کہی وہ یہ تھی، اچھا، تو تم گدھے سے انسان بن کر بادشاہ بن گئے اور اب مجھے پہچان بھی نہیں رہے۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے دھوبی سے تفصیل پوچھی تو دھوبی نے جذباتی ہو کر پوری کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے فوراً سمجھ لیا کہ دھوبی ایک معصوم اور سادہ شخص ہے جس کا فائدہ استاد اور دوسرے لوگ اٹھاتے رہے ہیں۔ اسے دھوبی کی سادگی پر ترس بھی آیا اور ہنسی بھی آئی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر دھوبی نے بازار میں جا کر یہ قصہ لوگوں کو سنایا تو شہر میں ہنگامہ مچ جائے گا اور لوگ بادشاہ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں بنانے لگیں گے۔ چنانچہ بڑی دانائی سے بادشاہ نے دھوبی سے کہا، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہے، کسی اور کو مت بتانا۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بلا جھجک مانگو۔ دھوبی خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ دھوبی کو اناج، سونے کے سکے اور کپڑے دیے جائیں۔ دھوبی خوشی خوشی اپنا سامان لے کر گاؤں واپس چلا گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا گدھا واقعی بہت بڑا آدمی بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو دنیا چاہے جتنا بھی آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے، آخر میں قسمت آپ ہی کا ساتھ دیتی ہے۔ سچائی اور معصومیت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، اور کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے انعام ہمیں غیر متوقع طریقوں سے ہی ملتے ہیں۔